جو بدبو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، 3 حرف پڑھنے پہ اللہ نے 30 نیکیاں رکھی۔ اور رمضان میں 700 گنا تک نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ محترم بھائیو، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو زوال کا پستی کا شکار ہے، اللہ کی قسم وجہ یہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رب محمد کی قسم ہے اگر قرآن سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، اگر قرآن عدالتوں میں قانون بن جائے، اگر قرآن تھانوں میں قانون بن جائے، اگر قرآن ایوانوں میں قانون بن جائے، اگر قرآن کچہریوں میں قانون بن جائے، اگر قرآن ہمارا دستور بن جائے، ہمارا ضابطۂ حیات بن جائے، تو اللہ کی قسم ذلیل و رسوائی کے دن جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں ذلیل و رسوائی کی پستیوں سے نکل کر عروج پہ آ جائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک گناہ ہو کر آؤ یہ عہد کرو اس رمضان مبارک میں قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا فتدبر القرآن ان رمت الہدی فالعلم تحت تدبر القرآن، اور دنیا میں رہنے والوں علم حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن پہ تدبر کرو، کیونکہ اللہ نے علم رکھا ہی قرآن میں تدبر و تفکر کرنے میں۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انی اعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تعویلہ کیف یلتز بقراءتہ، مجھے دکھ ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، تو قرآن پڑھ کے وہ کیسے لذت حاصل کر لیتے ہیں، مجھے تو تعجب ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن مسعود کہا کرتے تھے من اراد العلم فلیصبر فی القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، جو قرآن علم کا ارادہ رکھتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ قرآن کی آیات کو کھنگا لے، غور و فکر کرے۔ اللہ نے علم قرآن میں رکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، محترم بھائیو، بار دفعہ جیل میں گئے، جب آخری دفعہ جیل میں گئے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے قرآن کے الفاظ کے معانی جو اب پتہ چلے اس سے پہلے نہیں پتہ چلے۔ کہتے ہیں وَنَدِمْتُ عَلَىٰ تَصْحِيحِ أَكْثَرِ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، شیخ الاسلام ساری زندگی دعوت کے میدانوں میں، جہاد کے میدانوں میں، اور مرتے وقت کہہ رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے شرمندگی سی ہو رہی ہے، جتنا قرآن کو وقت دینا چاہیے تھا قرآن کے معانی سیکھنے میں میں اتنا وقت نہیں دے سکتا۔ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں۔ محترم بھائیو، ہم نے رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا کام ہم نے تراویح قیام کرنا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ہم رمضان سے فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب ہم رات کو کھڑے ہوں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، لمبے لمبے قیام کریں گے، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اللہ کے سامنے اپنی بغاوتیں، نافرمانیاں، گناہ پیش کریں گے، روئیں گے، معافی طلب کریں گے۔ فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ سابقہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا۔ اور چوتھا کام ہم نے دعا کرنی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور رمضان سے فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب کثرت کے ساتھ رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلائیں گے، جوریاں پھیلائیں گے، اللہ سے سوال کریں گے، معافیوں کے، مغفرت کے، بخشش کے۔ فرمایا جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہوں۔ تو پانچواں کام ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آج
اللہ تجھے بیٹے بھی دے گا، بیٹیاں بھی دے گا، مال بھی دے گا، دنیا کی ہر خواہش تیری پوری کر دے گا، اور اللہ تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، فرمایا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا، چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور کہیں استغفر اللہ من کل ذنب، کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کہیں سید الاستغفار، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح محترم بھائیوں، رمضان کے اندر ہم نے صدقے کا اہتمام بھی کرنا ہے، تب ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں رمضان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ رمضان میں تیز آنے سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ ضروری نہیں صدقے کے لیے خزانے ہونے چاہیے، مال کے ڈھیر لگے ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، وہ لوگوں اگر آپ کے پاس ایک کھجور ہے، کھجور کا کچھ حصہ رب کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگرچہ بھلے رب کے راستے میں ڈیلی 10 روپے خرچ کرو، لیکن صدقے کو مقبول بنانا ہے اچھا۔ تو محترم بھائیوں، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، جس کے بارے میں حضرت رسول اللہ نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجحیم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان آتا ہے، اتنی برکتیں لے کے آتا ہے، اتنی رحمتیں لے کے آتا ہے، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، انسان کے لیے خیر کے کام کرنا آسان سہل ہو جایا کرتا ہے۔ تو ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے رمضان کی بڑی فضیلت ہے بھائیوں، حضرت رسول اللہ نے فرمایا تھا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ والصیام جنہ، روزہ ڈال ہے، یہ جہنم سے بچاتا ہے انسان کو۔ قیامت کا دن ہوگا جس طرح دنیا کے اندر جنگوں میں ڈال استعمال ہوتی ہے، ڈال آگے کر کے مخالف کے وار سے، اس کے تیر سے، تلوار سے بچا جاتا ہے، اپنے جسم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور اگر اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں روزہ رکھنا شروع کر دو۔ نبی کریم نے فرمایا لخلوف فم